الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، اسلام دنیا کا سب سے جامع، سب سے کامل، سب سے مکمل مذہب ہے جو انسانی ضرورتوں کے مطابق ہر قسم کے احکام اور اصول اور ضوابط بتلاتا ہے اور زندگی کے کسی بھی موڑ پہ انسان ہو اس کی بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ انسان دنیا میں آیا ہے، رزق اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو تلاش رزق کے لیے نکلتا ہے۔ تلاش رزق کے لیے تجارت، کاروبار، لین دین، دکانداری، زراعت، یہ سارے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں۔ کیا اسلام نے صرف اپنے احکام و قوانین کو عبادتوں تک رکھا ہے؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ تک رکھا ہے؟ بزنس کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں کیا ہماری رہنمائی نہیں کرتا؟ اسلام مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے۔ دین مکمل تو ہر شعبہ حیات میں رہنمائی کرتا ہے اسلام۔ تجارت کے معاملے میں بھی اللہ کے رسول نے اصول و ضوابط ہمیں بتلا دی، اور ان ضوابط کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے جو دشواریاں اور پریشانیاں اور مشکلات اور مصائب اور عالم آنے والے ہیں ان سے بھی آگاہ فرما دیا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے 30ویں پارے کے ایک سورہ جس کا نام ہے سورہ تطفیف اور سورہ مطففین، اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمطففین، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ویل کے معنی بہت بڑی خرابی، تباہی، بربادی، ہلاکت، عذاب۔ اور ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو بڑی گہرائی میں ہے۔ تو دنیا میں بھی ویل ہے ان لوگوں کے لیے، خرابی اور تباہی اور بربادی اور نقصان اور خسارہ ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور قیامت کے بعد عالم آخرت ہے تو اس میں بھی ان کے لیے تباہی و بربادی کے جہنم کی وادی ویل میں انہیں جھونک دیا جائے گا، جہاں کا عذاب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی چیز ناپ تول کر خریدتے ہیں تو پورا وزن لیتے ہیں۔ ناپ بالکل صحیح ہونا چاہیے، تول صحیح ہونا چاہیے، ماپ صحیح ہونا چاہیے، کوئی کمی نہیں۔ صحیح بھی دکاندار دے رہا ہے تو تھوڑا سا اور رکھو، سیب خریدا تو ایک اور رکھیے، ناپ صحیح ہے، تول صحیح ہے، اور چاہیے۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب ناپ تول کر دیتے ہیں کسی کو تو کم دیتے ہیں۔ اب سوچئے، یہ تو عام انسان سوچتا ہے کہ تو بڑی معمولی بات ہے۔ اللہ کا کلام اتنی بڑی چھوٹی تھی معمولی بات کو قرآن میں بیان کرنے کی کیا وجہ؟ نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تجارتی اخلاق کا دار و مدار اس پر ہے۔ یہ تو ناپ اور تول کو تفہیم کے ذہن کے لیے اور ایک تمثیل کے لیے بیان کیا ہے۔ اس سے مراد بزنس کے تمام زاویے آ جاتے ہیں، جتنا بھی طریقہ ہے بزنس کا سب آتا ہے کہ اس کے اندر دیانتداری ہونی چاہیے، بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ایسے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں
ایک عظیم دن، بڑے باعظمت دن اللہ کی بارگاہ میں زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ عظمت و جلال باری کی وجہ سے کھڑے رہیں گے، کسی کو بیٹھنے کا یارہ نہیں ہوگا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، قیامت نہیں آئے گی، خدا کے سامنے جواب دہی نہیں کرنا پڑے گا۔ خدا فرماتا ہے نہیں نہیں، میری بارگاہ میں تمہیں آنا پڑے گا، اور میرے جلال و جبروت کا وہ عالم ہوگا کہ کسی کو بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوگی، سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن تمام لوگ عظمت الہی اور ہیبت ربانی اور جلال خداوندی کی وجہ سے کھڑے رہیں گے، کوئی بیٹھے گا نہیں۔ اس دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے ناپ تول میں کمی کیوں کی۔ یہ بہت بنیادی اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پورے عرب میں، مکے میں بھی، مدینے میں بھی تجارتی بددیانتی تھی۔ کپڑا بیچا، تھوڑا سا کم کر دیا، ناپ کے کوئی چیز دیا، تھوڑا سا کم کر دیا، تول کے کوئی چیز دیا، تھوڑا سا کم کر دیا، ماپ کے کوئی چیز دیا، تھوڑا سا کم کر دیا۔ لینا ہوا تو خوب زبردستی لیا کہ تھوڑا سا اور چاہیے۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی تو پورے مکے اور مدینے اور عرب اور حجاز کا ماحول بدل گیا، بلکہ پورے عالم اسلام کا ماحول بدل گیا۔ حضرت امام فرہ ہیں، 2वीं صدی ہجری کے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے کے لوگ تجارت کے معاملے میں جتنے ایماندار ہیں پوری دنیا میں نہیں ہیں۔ حضرت سید والد گرامی سراج العارفین علامہ عبدالحق کوثر ندوی رحمۃ اللہ علیہ سن 60 یا سن 62 میں حج کرنے کے لیے گئے۔ اپنا ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں جواہر البیان فی تفسیر القرآن میں، اسی سورہ کے ضمن میں کہا کہ میں حج کے لیے گیا، مدینہ منورہ میں کھجور خریدنے کے لیے میں اور میرے رفقا سفر سب ساتھ تھے۔ گئے، دکاندار نے ریٹ بتلا دیا، اس کھجور کا یہ ریٹ، اس کھجور کا یہ ریٹ، اس کھجور کا ریٹ، اس کھجور کا یہ ریٹ۔ ہم لوگوں نے کئی طرح کی کھجوریں لی، سب کا وزن بھی الگ، لیکن تعجب یہ ہوا کہ دکاندار نے نہ کسی کا وزن لکھا، نہ کتنا اس کا ٹوٹل ہوا بتلایا، کہا کہ یہ تمہارے ذمہ، یعنی صرف اس کا کام تھا کھجور دکھلانا اور ریٹ بتلانا۔ سن 60-62 کی بات بتلا رہا ہوں۔ کہا کہ جو ہم لوگوں نے لیا، ہم لوگوں نے جوڑا، بتلایا، اس کو پیسہ دیا، اس نے گینا بھی نہیں، رکھ لیا۔ دیانتداری، کاروبار کی دیانتداری کا یہ علم تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو انصار مدینہ کے بیٹے تھے۔ آج کا ماحول بدل گیا ہے، آج تو ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک کے لوگ پہنچ گئے ہیں، اور ان ملکوں کی جو بددیانتی اور بے ایمانی ہے وہ وہاں بھی آ چکی ہے۔ لیکن جو انصار مدینہ اور مہاجرین مدینہ کی اولاد ہیں، ان کے اندر وہی چیز ہے، خود معتبر بننا، قابل بھروسہ بننا اور دوسروں پہ بھروسہ کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ دیکھا کہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، حج سے فارغ ہو کے روضہ رسول پر آئے ہیں، یقیناً کو دھولے دھلائے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج کرنے والا حج کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آج پیدا ہوا ہے، کہ ذرا سا بھی گناہ کا داغ نہیں، تو انہیں بھروسہ ہے کہ یہ حج کر کے آئے ہیں، بے ایمانی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کتنا لیا ہے، کس ریٹ کا لیا ہے، ٹوٹل کتنا ہوتا ہے، اماؤنٹ کتنا ہوتا ہے، کچھ نہیں جوڑنا، بس دے دو، اور جب دے دیا تو اسے گینا بھی نہیں، اسی طرح رکھ لیا۔ یہ ہے تجارتی دیانتداری کا سب سے اعلیٰ نمونہ، کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی جو انصار مدینہ کے صاحبزادگان ہیں یا مہاجرین کے صاحبزادگان ہیں، ان کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ خود قابل اعتبار ہیں، اور دوسروں پر بھی اعتبار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، حج کر کے آیا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے آیا ہے، بددیانت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بددیانتی کرے گا، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم، قیامت کے دن کوئی آدمی بھی اپنے قدم کو میدان محشر سے آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک کہ چند باتوں کا جواب نہ لے لے۔ اس میں سے یہ بھی تھے کہ تم نے پیسہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، کیسے کمایا ہے، ایمانداری سے کمایا ہے کہ بے ایمانی سے کمایا ہے۔ ساڑی دینا ہے جتنا، تھوڑی سی چھوٹی ہم نے ساڑی کر دی،
یہ کیا ہے؟ یہ تجارتی بدیانتی ہے، خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا۔ میں نے سامان کسی کو بیچا ہے، گن کر بیچا ہے، 100 چاہیے تھا، ہم نے 98 دیا، کہ کون گننے والا ہے؟ یہ تجارتی بدیانتی ہے، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تول کر کسی کو سامان دیا ہے تو تھوڑی سی ہم نے ڈنٹی مار دی ہے، کون دیکھتے جاتا ہے، کون دھیان دیتا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں سارا ریکارڈ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ارے قیامت کا دن ہے، دیکھا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کا عذاب آتا ہے، اور دنیا کا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین، خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن۔ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعد ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا فيما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم۔ یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند بزار میں بھی ہے، سنن بیہقی میں بھی ہے، مصدق حاکم بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے مہاجرین کی طرف متوجہ ہوئے، کہا کہ اے گروہ مہاجرین، بہت بڑا یہ طبقہ ہے، بہت عظیم الشان طبقہ، بہت عظیم الشان جماعت مہاجرین، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، سب کچھ چھوڑ لیا تھا، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، علاقہ چھوڑا، بستی چھوڑی، محلہ چھوڑا، جہاں پیدا ہوئے تھے اس گھر کو چھوڑ دیا، اس وطن کو چھوڑ دیا، اپنے پریوار کو چھوڑ دیا، حتیٰ یہ ہے کہ عورت کافر تھی تو کافر عورت کو چھوڑ دیا، بیٹا کافر تھا تو کافر بیٹے کو چھوڑ دیا، باپ کافر تھا تو کافر باپ کو چھوڑا، ماں کافرہ تھی تو کافر ماں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا۔ کتنی بڑی بات ہے! اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مہاجرین کے بڑے فضائل بیان کیے۔ ان مہاجرین کو خطاب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس خصال اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن، 5 چیزیں ہیں، میں دعا کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کی گرفت میں آؤ۔ مہاجرین صحابہ سے خطاب ہے، مگر حقیقت اس کے مخاطب تمام امت مسلمہ کے افراد ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ مہاجرین کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اعوذ باللہ ان تدرکہن، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان بری عادتوں کی گرفت میں آؤ۔ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ جس قوم میں بدکاری پھیل گئی، زناکاری بھی ہے، لواطت بھی ہے، اور یہ ایسی عام ہو گئی کہ علی الاعلان لوگ بدکاری کرنے لگے، حتیٰ یہ ہے کہ لوگ بیان کرنے لگے میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، فخر کے ساتھ بیان کرنے لگے۔ وہ زمانہ آج ہمارے سامنے ہے، گناہ کرنا اور اسے بیان کرنا دوست صاحب آپ کے سامنے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقاب غیب ملاحظہ فرما رہی تھی کہ ایک زمانہ 1000 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد ایسا آنے والا ہے کہ بدکاری کرنا، فحاشی کرنا، زناکاری کرنا، لواطت کرنا، پھر بیان کرنا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ یہ آج کے زمانے کی بات حضور بیان کر رہے ہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے اندر طاعون کی بیماری پیدا ہو جائے گی، لوگ مرنے لگیں گے۔ طاعون کی بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ مہلک بیماری ہوتی ہے، اس میں لوگ مر جاتے ہیں، اور ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ گزشتہ اسلاف کے اندر وہ بیماریاں نہیں تھیں۔ اس زمانے میں کتنی نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایڈز کی بیماری کے بارے میں کسی نے سوچا تھا پہلے؟ بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان میں ایڈز پھیل رہا ہے۔ یہ بدکاری کی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب بدکاری پیدا ہوگی قوم کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، اور اس کو لوگ علانیہ بیان کریں گے، فخر کریں گے میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی کہ اس سے پہلے کے لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا اس کا نام۔ ارے کووڈ کا نام کبھی سنا گیا تھا؟ ہاہاکار مر گیا پوری دنیا میں، کووڈ 19 کووڈ 19 کووڈ 19۔ ایڈز کبھی سنا گیا تھا؟ اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں ہیں جو بالکل عام ہو گئی ہیں۔ یہ چیز میں خوب اچھی طرح بیان کر دینا چاہتا ہوں، غلط فہمی مت پڑیے گا۔ یہ نئی بیماریاں ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ نئی بیماری کی زد میں کوئی آیا تو یقیناً اس سے یہ گناہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہوا چلتی ہے بیماریوں کی، وہ کسی کو لگ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جن حرام کاریوں میں تلا ہے اسے وہ بیماری نہیں لگی لیکن دوسروں کو لگ گئی۔ تو کتنے تو ایسے ہیں کہ جو ان برائیوں میں ملوث ہیں، کتنے ہیں کہ ان کو برا بھی نہیں مانتے، کرتے نہیں، مگر سن لیتے ہیں کوئی بیان کرتا ہے، سن لیتے ہیں انہیں بھی رٹخارا مل جاتا ہے، یا کم سے کم خاموش رہ جاتے ہیں کہ اس کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے۔ اگر دوست نے بیان کیا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو ایسا نہیں کہ اسے سمجھایا جائے، اس کا ہاتھ روکا جائے، اسے منع کیا جائے، اس کو تنبیہ کی جائے، بلکہ اس کی مدد سرائی کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی گرفت میں آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی اور زناکاری اور بدکاری اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ اسے بیان کریں گے، اعلان وہ کام کریں گے، تو ان کے اندر طاعون پیدا ہو جائے گا، اور ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جو مہلک ہوں گی، جان لیوا ہوں گی، اور پہلے کے لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آج وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، نئی نئی بیماریاں، ہر سال کچھ نئی بیماریاں آتی ہیں، کچھ نئے وائرس آ جاتے ہیں اور لوگوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اور جس قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، یعنی تجارت میں بے ایمانی کریں گے، بزنس میں بے ایمانی کریں گے، صحیح نہیں ناپیں گے، صحیح نہیں تولیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قحط پیدا ہو جائے گا۔ وشدۃ المعونہ، جو رزق ملے گا بڑی مشکل سے ملے گا، اتنا مندہ رہے گا کہ ہر آدمی چلا اٹھے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، پریشانی پریشانی پریشانی، مال بک نہیں رہا ہے، بک رہا ہے تو سستا بک رہا ہے، بڑی مشکل سے رزق انسان کو حاصل ہوگا۔ وہ جوہری سلطان علیہم، اور بادشاہ ان کے اوپر جبر کرے گا، ان کے اوپر حاوی ہو جائے گا، مسلط ہو جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ کاروباری بے ایمانی کی وجہ سے یہ تینوں چیزیں آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ قحط کا شکار انسان ہو جائے گا، بارش وقت پر نہیں ہو رہی ہے، کسان چلا رہے ہیں، فصل ہو نہیں رہی ہے، یا فصل ہوتی ہے تو باڑھ آ کے ان کو بہا لے جاتی ہے۔ ابھی کچھ علاقوں میں دورے پہ گیا تو لوگ رو رہے تھے، حضرت فصل بالکل لہلہائی ہوئی تھی، وہ باڑھ آئی، سیلاب آیا اور سب تہس نہس ہو گیا، کسان چلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ حتی عشاء کی بات ہے، کئی علاقوں میں نے دورہ کیا، ہر جگہ سے یہ رپورٹیں مجھے ملی، یا تو بارش نہیں ہوگی، بارش کی کمی کی وجہ سے فصل نہیں ہوگی، یا ایسی باڑھ آئے گی، سیلاب آئے گا کہ تیار شدہ کھیتی باڑی سب ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز وشدۃ المعونہ، بڑی مشکل سے رزق حاصل ہوگا، بڑی مشکل سے رزق حاصل ہوگا، اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ بنارس کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 10% لوگ مسلمان بھائی، انصاری بھائی بنارس چھوڑ کر سورت چلے گئے ہیں، بنگلور چلے گئے، بڑی مشکل سے رزق حاصل ہوگا۔ کیوں؟
کاروبار میں لین دین میں تم صحیح نہیں ہو. یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے. اللہ ظلم نہیں کرتا, تمہارے اعمال کی سزا دی جا رہی ہے. اگر قرآن نہ کہتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے تو ہمارے لیے جواب تھا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. ہم نے یہ کیا, اللہ کے نبی نے کھول کھول کر ایک ایک چیز بیان فرما دی اور فرمایا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اس کے باوجود ہم وہی کر رہے ہیں. ساڑی تھوڑی سی ہم ہٹا دیتے ہیں. کتان ہم نے نکلی لگائی, اصلی کے ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. تول کر کوئی مال لیتے ہیں, تھوڑا سا کم دے دیتے ہیں. ناپ کے کپڑا دیتے ہیں, تھوڑا سا گھٹا دیتے ہیں. کیا یہ سب چیزیں ہمارے اندر نہیں پیدا ہو گئی ہیں؟ عذاب آنا تھا, آ کر رہا. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ تمہارے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی تو ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. کیا آج ہمارے سامنے نہیں ہے؟ یہ عذاب بن کر کے حکمراں آتے ہیں ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کر آتے ہیں, ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں, ستم کرتے ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے اوپر ظلم خود کیا تھا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے آپ کو وہ لوگ نہیں بدلتے. اگر نیکی کی طرف بدل کر آئیں گے, بدل کر نیکی کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر و برکت پیدا کرتا ہے, اور بدل کر برائی کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیتا ہے. تو آج جو کچھ خرابیاں ہیں نا, یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. یہ کساد بازاری, یہ مندا, یہ رزق میں تنگی ہے, مال بک نہیں رہا ہے, مال خراب ہو رہا ہے, مال ویسٹیج جا رہا ہے, لوگ بے ایمان ہو رہے ہیں, پیسہ نہیں دے رہے ہیں, یہ سب ہماری وجہ سے ہے. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بیان کر چکے تھے, یہ کرو گے تو یہ ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ پہلے دن عذاب نہیں دیتا. اللہ کا اصول قدرت ہے, پہلی بار میں کبھی عذاب نہیں دیتا. موقع دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے, توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے, اعمال خیر کی طرف آنے کی مہلت دیتا ہے, بار بار مہلت دیتا ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم صحیح ہے, تبھی تو ہمارے لیے آسائش پیدا ہو رہی ہے. بے ایمانی کر کے کاروبار بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے, بڑھ رہا ہے. ہم اپنے عیش میں پڑے ہوئے ہیں, سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے نہیں, یہ مہلت دی جا رہی. لیکن مہلت کے بعد جب رسی کھینچی جاتی ہے تو وہ بڑی خطرناک ہوتی. بچپن میں پتنگ جب اڑاتا ہے بچہ, کبھی کبھی ایسا تو وہ ڈھیلتا جاتا ہے, ڈھیلتا جاتا ہے, ڈھیلتا جاتا ہے, پھر اس کے بعد کھینچتا ہے, کھینچتا ہے, کھینچتا ہے, اور پتنگ لڑا دیتا ہے. یا تو یہ کٹتا ہے یا وہ کٹتا ہے. تو اللہ کی طرف سے کبھی ڈھیل ملتی ہے تو یہ نہ سوچا جائے کہ اللہ ہم سے بڑا خوش ہے, بڑی برکتیں دے رہا ہے. نہیں, اللہ ڈھیل دے رہا ہے, اور جب ڈھیل کے بعد کھینچتا ہے تو پھر توبہ کی بھی مہلت انسان کو نہیں ملتی ہے. بہت دنوں تک اللہ نے ہمیں ڈھیل رکھی تھی, بہت بے ایمانیاں ہم نے کر رکھی تھی. بیوقوف سمجھتے ہیں دنیا کو, ہم بیوقوف سمجھتے ہیں, نقلی مال اصلی کے ریٹ میں بیچتے رہے, بیوقوف سمجھتے رہے. آج اللہ کا عذاب آ گیا تو مکانات بک رہے ہیں, لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے, مارے مارے پھر رہے رزق کی تلاش میں. کیوں؟ ہم نے غلط کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ناپ تول میں انسان کمی کرے گا, اس سے مراد کاروبار کی تمام بدیانتیاں اور بے ایمانیاں ہیں. جب کاروباری بے ایمانی کرے گا, بزنس میں بے ایمانی کرے گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی تو قحط آئے گا, غلہ تیار نہیں ہوگا, چاول تیار نہیں ہوگا, گیہوں تیار نہیں ہوگا, سبزی تیار. اب جب کم ہوگی یا تیار نہیں ہوگی تو کافی مہنگی ہو جائے گی. جب مہنگی ہو جائے تو کوئی تو آدمی پریشان ہوگا, کچن کا خرچ بڑھ جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رزق ملے گا بڑی مشکل کے ساتھ ملے گا, بڑی پریشانی کے ساتھ ملے گا. رات دن بھاگ دھوڑ کر کے بھی آدمی اپنے گھر کا خرچ آسانی کے ساتھ پورا نہیں کرے گا. آج وہ سارا منظر میری نگاہوں کے سامنے. اور تیسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جابر بادشاہ کو مسلط کر دے گا. پھر حضور فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا. اور جب لوگ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے, زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے, تو اللہ تعالیٰ بارش برسانا بند کر دے گا. اگر چوپائے نہ ہو, جانور نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ بالکل بارش نہ برسائے.
کئی سالوں سے بارش کم ہو رہی ہے، یا ہوتی ہے تو تباہی و بربادی کا پیغام لے کر آتی. تو ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ بارش بالکل نہ ہو، بارش ہی نہ ہو، ایک قطرہ اوپر سے بارش کا نہ آئے، بادل سے پانی نہ برسے، مگر یہ جانور ہیں، یہ بھینس ہے، یہ گائے ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ ریوڑ ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ پانی برسا رہا ہے، اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی پانی مل جاتا ہے. ان جانوروں کے صدقے میں ہمیں پانی ملتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے گا، اور اگر یہ جانور نہ ہو، چوپائے نہ ہو، یہ حیوان نہ ہو، تو بارش کا ایک قطرہ بھی بادل سے نہ برسے. یہ تو ان کے صدقے میں ہمیں بارش مل رہی ہے، ورنہ ہمارے اعمال ہے کہ بارش بالکل روک دی جائے. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اللہ، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے تو پھر یہ عالم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ان کو اوپر مسلط کر دے گا. إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، ان کے دشمن کو مسلط کر دے گا. وہ غیر میں ہوں گے، جو مسلمان نہیں ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے. پہلی بات تو یہ تھی کہ جابر بادشاہ مسلط ہوگا، یعنی مسلمان بادشاہ ان کے اوپر مسلط رہے گا، مگر جابر رہے گا، ظالم رہے گا. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے تو یہ ہوگا کہ غیروں میں سے جو ان کا دشمن ہوگا ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. عالم کیا ہوگا؟ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے قبضے کی جو چیزیں ہوں گی وہ لے لے گا. پورا منظرنامہ آج کا ہے. دوسروں میں جو ظالم ہے وہ ہمارے اوپر مسلط، ہمارے دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، اور جو ہمارا ہے ہم سے لیا جا رہا ہے. ہمارے مدارس لیے جا رہے ہیں، ہماری مسجدیں لی جا رہی ہیں، ہماری اوقاف کی زمینیں لی جا رہی ہیں، ہمارے آستانوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں، ہماری اسلامی جاگیریں لی جا رہی ہیں. یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے. وہ عہد کیا تھا؟ نہ ہم پیدا ہوئے تھے، نہ آپ پیدا ہوئے تھے، نہ ہمارے والدین آبا و اجداد، نہ آپ کے والدین آبا و اجداد. انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، الست بربکم. تمام اولاد آدم، آدم اور اولاد آدم کی روحیں موجود ہیں، ارواح سے، ارواح عالم سے، ارواح ابناء آدم سے معاہدہ لیا گیا تھا. الست بربکم، روحوں سے اللہ تعالیٰ معاہدہ لے رہا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے. تو جب رب ہے تو اس کی بات ماننا پڑے گا، اس کی اطاعت کرنا پڑے گا، اس کا فرمان نہ ماننا پڑے، اس کا فرمان ماننا پڑے گا، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کسی کو رب نہیں ماننا پڑے گا. کیا ایسا ہے کہ ہم اسی طرح اللہ کے عہد پر قائم ہیں؟ اللہ نے اور اس کے رسول نے جو ہم سے عہد کیا تھا، ہم نے کہا کہ ہم مسلم ہیں، ہم نے اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے فخر کے ساتھ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جب ہم نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے کہا محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، ہم نے کہا کہ اسلام ہمارا دین اور شریعت ہے، ہم نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے کہا کہ ہم مسلم ہیں، سر نیاز خدا کے حکم کے سامنے جھکانے والے ہیں، تو ہم نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کے تمام احکام کو مانیں گے، اور اس کے خلاف کوئی حکم ہوگا آپ اپنے جوتے کی ٹوک پر رکھیں گے، ٹھکرا دیں گے. کیا ایسا ہے؟ ہم مانتے ہیں اللہ کے حکم کو، رسول کے فرمان کو ہم مانتے ہیں، قطعاً ہم اسی عدل حکمی کرتے ہیں، رسول کے فرمان سے اعراض کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو ان کو مسلط کر دے گا، جو غیر سے ہوں گے، دوسرے مذہب کے لوگ ہوں گے. پھر یہ کیا ہوگا کہ جو ان کی چیزیں ہیں اس کو وہ ہڑپ کر لے گا، اس کو ہتھیا لے گا، اس کے اوپر قابض ہو جائے گا. اور پھر آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. فرمایا مسلمانوں کے ائمہ، ان کے سربراہ، ان کے امراء، ان کے حاکم، ان کے علماء، ان کے مفتی،
ان کے سردار صاحبان، ان کے پنچ صاحبان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جب فیصلہ کریں گے اور اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس میں سے کچھ کو اختیار کریں گے، کچھ کو چھوڑیں گے، چنیں گے کہ ہمارے مفاد کے لیے کیا ہے، جو مفاد کے لیے ہوگا اسے مانیں گے، جو مفاد کے خلاف ہوگا اسے چھوڑ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں باہمی نفرت پیدا کر دے گا، فرقوں میں بٹ جائیں گے، جماعتوں گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ اس کے مطلب کی جو چیز تھی اس نے لے لیا، اس جماعت کے مطلب کی جو چیز تھی اس نے لے لیا، اس گروہ کے مطلب کی چیز تھی اس کو چھوڑ لیا۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض والا مسئلہ رہے گا، ہم کچھ چیزوں کو مانتے ہیں، کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ایسا ہوگا کہ مسلمانوں کے ائمہ، مسلمانوں کے سربراہ، مسلمانوں کے حاکم اور بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ اور مسلمانوں کے علماء، ان کے مفتیان کرام، ان کے قاضی، ان کے جج، ان کے سردار صاحبان، ان کے پنچ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر فیصلہ کریں گے اور اختیار کریں گے کہ جو ان کے مطلب کی چیز رہے گی اسے لیں گے، مطلب کی چیز نہیں رہے گی تو چھوڑ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں باہمی عداوت پیدا کر دے گا۔ یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے۔ سردار صاحبان کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، چہرے دے کر فیصلہ ہو رہے ہیں، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے۔ جبکہ اسلامی اصول یہ ہے کہ ایک مسئلہ آ جائے، اپنے مخالف کا بیٹا ہو، اپنے دشمن کا بیٹا ہو، دوسری طرف اپنا بیٹا ہو، لیکن اگر دشمن کا بیٹا حق ہے، اپنا بیٹا غلط ہے، تو فیصلہ یہی دیا جائے گا کہ نہیں وہ صحیح ہے، میرا بیٹا غلط ہے۔ لیکن آج پنچایتوں میں چہرے دیکھے جاتے ہیں، ہمارے گروپ کا کون ہے، دوسرے گروپ کا کون ہے، امیر کون ہے، غریب کون ہے، ایک معزز آدمی کون ہے، ایک عام آدمی کون ہے، اسی کا مطابق فیصلے ہو رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ آج فتوے بکنے لگے ہیں، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، فتوے آج بکنے لگے ہیں، اور اس کے معاملے میں کئی مفتیان کرام ہندوستان کے بڑے بدنام ہو چکے ہیں کہ پیسہ دے کر فتویٰ دیا جاتا ہے، ایک فتویٰ دیا گیا، پیسہ دیا گیا، فتویٰ بدل گیا۔ ہمارے علماء کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے الا ماشاء اللہ کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب، رسول کی حدیث یہ سامنے ہو، اور اس کے بعد اپنا نظریہ اور موقف بنایا جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک نظریہ اور موقف بنا لیا جاتا ہے پہلے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیت کو اور حدیث رسول کو جانچا جاتا ہے۔ جو حدیث ان کے مطابق ہو گئی مانیں گے، جو حدیث ان کے مطابق نہیں ہوگی اس کی تعویل کریں گے، اور ایسی تعویل کے تحریف تک سے ہو جاتی ہے۔ یہ غیر اسلامی نظریہ ہے۔ ہمارا موقف، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا اپنا نظریہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے ابا کا تھا، ہمارے استاد کا ہے، ہمارے مولانا کا ہے، کچھ نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا موقف ہے، جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہی موقف اختیار کرنا پڑے گا۔ اپنے علماء کی باتوں کو، اپنے اماموں کی باتوں کو، اپنے قاضیوں کی باتوں کو، اپنے مفتیوں کی باتوں کو، اپنے مقررین کی باتوں کو، اپنے پیروں کی باتوں کی ہم تعویل کریں گے، اللہ و رسول کی بات کی تعویل نہیں کریں گے۔ اللہ و رسول کی بات کی ہم قطعاً تعویل نہیں کریں، حدیث رسول کی تعویل نہیں کریں گے، اپنے پیر کی بات کی ہمیں تعویل کرنا پڑے گا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اپنے پیر کی بات رہ جائے، اپنے استاد کی بات رہ جائے، اپنے مولانا کی بات رہ جائے، اپنے مفتی کی بات رہ جائے، چاہے قرآن و حدیث کی ہمیں تعویل کر دینا، یہ غلط نظریہ ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے درمیان نفاق پیدا کر دے گا، عداوت پیدا کر دے گا، شقاق اور دوری۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جماعت میں بٹ گئے ہیں، مسلک میں بٹ گئے ہیں، گروہ میں بٹ گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ و رسول کو انہوں نے اور ان کی باتوں کو اپنے لیے معیار نہیں بنایا، بلکہ اپنے علماء کو معیار بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، راہ بدعت و ضلالت سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے، اور یا اللہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہم تمام لوگوں پر جو عذاب مسلط ہو گئے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں وہ عذاب ہمارے سروں سے دور فرما دے۔ یا اللہ خوشحالی پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے، ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تیری راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.